پر نہیں ہوتا تو معمولی لالچیں اس کے دین کو بدل دیتی ہیں، اس کے دین کو کیا کر دیتی ہیں؟ بدل دیتی ہے۔ بھئی تمہارا چہرہ اسلامی چہرہ نہیں ہے، جی میں کیا کروں، جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں یہ فیکٹری چہرہ رکھنے نہیں دیتی۔ بھئی تمہارا لباس اسلامی لباس نہیں ہے، جی میں کیا کروں، جس شعبے میں کام کرتا ہوں یہ اسلامی لباس پہننے نہیں دیتا۔ اے بھئی تمہاری شادی ہے اسلامی شادی نہیں، میں کیا کروں، جس ماحول میں رہتا ہوں یہ ماحول مجھے یہ کام کرنے نہیں دیکھا۔ ماحول نہیں کی وجہ نہیں ہے، یہ شعبوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دنیا کی وہ لالچ ہے جس لالچ نے ہمارے دین کو بدل دیا ہے، جس لالچ نے ہمارے دین کو کیا کر دیا، جس لالچ نے ہمارے دین کو تبدیل کیا، یہ وہ لالچ ہے، یہ لالچ وہ لالچ ہے۔ جب انسان اپنی دعوت پر ہوتا ہے، ہمارا حضرت بڑی پیاری مثال دے رہے تھے، فرما رہے تھے جب آدمی اپنے گھر میں چند مہمانوں کو کھانے کی دعوت پہ بلا لیتے ہیں، تو موٹی سی مثالیں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب آدمی اپنے گھر پر کھانے کی دعوت میں چند آدمیوں کو اپنے گھر بلا لیتا ہے، بھئی آج تم ہمارے یہاں کھانا کھا لینا۔ اب برابر کے اندر شادی ہو رہی، برابر کے اندر کوئی تقریب ہو رہی، برابر کے اندر کوئی دعوت ہو رہی، اگر اپنے گھر پر آدمی نے دعوت کی ہوئی ہے کھانے کی، تو ایک کھانے کی دعوت پر کوئی دوسرا اپنے یہاں کھانے کی دعوت نہیں دے سکتا، پھر ایک دین کی دعوت پر کوئی دوسرا دین کی دعوت کیسے دے دے؟ ایک کھانے کی دعوت پر کوئی دوسرا کھانے کی دعوت نہیں دے سکتا، پھر ایک دین کی دعوت پر کوئی دوسرا دین کی دعوت کیسے؟ سمجھ میں بھی آ رہی بات ہماری یہ نہیں آ رہی؟ ایسے حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین 24 گھنٹے دعوت کے اوپر رہا کرتے تھے، ایسے حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین 24 گھنٹے دعوت کے اوپر رہا کرتے تھے۔ دعوت پر رہنے کی وجہ سے بڑے سے بڑے بادشاہ کا خط آ جائے، دعوت پر رہنے کی وجہ سے بڑے سے بڑے بادشاہ کی بات آ جائے، یہ بادشاہوں کی بات پر اپنے دین سے نہیں ہٹا کرتے تھے، ہم چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر دین بدل دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نوکریوں پر دین بدل دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مقامات رتبوں پر دین بدل دیتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، غسان بادشاہ نے ان کے پاس خط بھیجا۔ غسان وہ بادشاہ ہے جس سے سارا عرب کپ کپایا کرتا تھا، جس سے سارا عرب ڈرا کرتا تھا۔ غسان نے خط بھیجا، ریشم کے کپڑے کے اندر خط لکھا ہوا، لپٹا ہوا ہے، لپٹا ہوا خط پہنچا ان کے پاس۔ غسان کا خط کھول کر دیکھا، غسان نے خط کے اندر لکھا، تمہارے تو اپنے ناراض ہیں تم سے، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ تمہارے اپنے کیا ہے؟ تم سے ناراض ہیں، تم کہاں آ جاؤ؟ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری بڑی قدر کریں گے، ہم تمہارے ساتھ بڑے اچھی طرح رہیں گے۔ اس خط کو اسی جگہ جلتے ہوئے تندور کے اندر پھینک دیا۔ کہاں پھینک دیا؟ اور کہنے لگے ابھی ایک مصیبت ٹلی نہیں تھی کہ اگلی مصیبت سر پر آ کر پڑ گئی۔ بادشاہ کی دعوت کو مصیبت بتا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ اپنے دین کی دعوت کے اوپر جمے۔ بادشاہ کی دعوت کو کیا بتا رہے؟ نہیں سمجھ پا رہے ہماری بات۔ بس میرے محترم دوستو، سب سے پہلی چیز باطل کی طرف سے آنے والی لالچ ہے، اور ہم اس لالچ کا مقابلہ اس واسطے نہیں کر پا رہے، ہم اس لالچ کا مقابلہ اس واسطے نہیں کر پا رہے کیونکہ مستقل اللہ کی بڑائی کا بولنا، مستقل اپنے دین کی دعوت کا دینا، مستقل سنتوں کے دعوت کا دینا، یہ ہمارے درمیان سے ختم ہوتا چلا۔ ہمارے حضرت فرماتے سب سے پہلی آزمائش جو آتی ہے لالچ کی آزمائش آتی ہے، اس کے بعد دوسری، اس سے جب آدمی لالچ کے مرحلے سے گزر جاتا ہے، کہنے لگے تمہاری بادشاہت نہیں، عرب کی ساری بادشاہت مجھے دے دی جائے، عرب کی ساری بادشاہت مجھے دے دی جائے، پھر بھی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے لمحہ برابر پھر نہیں سکتا، پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ذرہ برابر پھر نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد دوسرا حال آیا۔ دوسرا حال کیا آیا؟ دوسرا حال ان کے اوپر یہ آیا، کہنے لگا ان سے بادشاہ کہ پھر ایسا کرو، ان کو ڈراؤ، یہ ڈریں گے، ڈر کر ہماری بات پوچھیں گے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے پہلا حال آتا ہے لالچ کا، دوسرا حال آتا ہے لالچ کا، دوسرا حال آتا ہے خوف کا۔ جو لالچ سے گزر جاتا ہے اس کے اوپر خوف آتا ہے، جو کس سے گزر جاتا ہے؟ سمجھ رہے بات کو ہماری؟ بادشاہ نے کہا انہیں سلی کے اوپر لٹکاؤ، سلی کے اوپر لٹکا کر تیر اندازوں سے کہا ان کے اوپر تیر چلاؤ، دیکھو تیر لگے نہ، مارنا نہیں ہے ان کو ڈرانا ہے تاکہ ڈر کر یہ بات قبول کر لے، خوف کھا کر یہ بات قبول کر لے، ان کو ڈرانا ہے۔ یہ بادشاہ نے کہا، بادشاہ نے کہا ان کو ڈرانا ہے، انہیں مارنا نہیں ہے۔ ہاں، جب بادشاہ نے تیر چلوائے، اتروایا ان سے، اتروا کر پوچھا اب ہماری بات قبول کر لو؟ نہیں، ہرگز ہمیں آپ کی بات قبول نہیں کرنی۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ خوف کے مرحلے سے بھی گزر گئے۔ دوسرا مرحلہ کیا تھا؟
خوف کا مرحلہ اس سے بھی گزر گئے. اب تیسرا وہ انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. جب انسان خوف سے گزر جاتا ہے، جب انسان لالچ سے گزر جاتا ہے، تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ایک رتبہ ان کو دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام ان کو دیا. بادشاہ نے کہا دیگ کے اندر پانی لاؤ بھر کر، آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی، دیگ کے اندر پانی لایا گیا بھر کر. دیکھتی ہوئی دیگ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ کر رکھتی گئی. دو قیدی کو بلوایا بادشاہ، دو قیدی کو بلوایا بادشاہ، دو قیدیوں کو بلوا کر اپنی آنکھوں کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے اس کے اندر ڈال دیا. دو قیدیوں کو بلوا کر ان کے سامنے ڈال دیا. ان کے سامنے کہنے لگے، دونوں قیدیوں کو تھوڑی دیر میں دیکھا آتے ہوئے، تھوڑی دیر میں دیکھتے ہوئے دیکھ سے دونوں لوگ نکل کر باہر آئے. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ منظر دیکھ کر کہنے لگا بادشاہ اب بات قبول کر لو. نہیں جی نہیں، ہم آپ کی بات قبول نہیں کریں گے. بس کہا ان کو اٹھا کر اس دیگ کے اندر ڈال دو. ان کو اٹھا کر کہاں ڈال دو؟ اس دیگ کے. اب جب دیگ کے اندر جانے کا وقت آیا، دیگ کے اندر ڈلنے لگے، رونے لگے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ. جب یہ رونے لگے، بادشاہ خوش ہوا کہ اب تو یہ میری بات یقیناً قبول کر لیں گے. اب تو رو رہے ہیں یہ، اب شاید میری بات یقیناً قبول کر لیں گے. کہنے لگے نہیں، میں اس واسطے نہیں رو رہا تھا کہ ایک جان ہے میری، اب میں دیگ کے اندر ڈالا جاؤں گا، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. نہیں، میں اس بات کے اوپر نہیں رو رہا. میں تو اس بات کے اوپر رو رہا تھا کہ جتنی میرے جسم کے اندر روئے ہیں، جتنی میری جسم کے اندر بال ہیں، جتنے میرے جسم کے اندر یہ روئے اور بال ہیں، اتنی میری جانیں ہوتی، میں ایک ایک جان کر کے اللہ کے راستے میں قربان کرتا. صرف ایک جان ہے آج اس میں ٹپ میں ڈل کر ختم ہو جائے گی. نہیں سمجھ لیں ہماری بات. یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے جس کے اوپر ہر ایمان والے کو آنا. جتنا گناہ ہو رہا، جتنی نافرمانی ہو رہی، جتنے حکم توڑے جا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ ایک نفس ہے اپنے واسطے سب کچھ کرواتا ہے. جھوٹ میں نہ بولتا، بچوں کے واسطے جھوٹ بول رہا ہوں، میں نکل جاتا اللہ کے راستے میں، اپنے کاروبار کے واسطے نکل نہیں پا رہا، میں فلاں کر لیتا، میں فلاں کر لیتا. یہ رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ جان کی حقارت دل کے اندر محسوس ہو گئی. ورنہ مشہور ہے سر سلامت تو پگڑی ہزار. آدمی پگڑی تک اتار دیتا ہے، سر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. سر کو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کچھ نہیں ہونا چاہیے. بس میرے محترم دوستو سمجھ لو ہماری بات کو. آج ہم بڑی اہم بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہے ہیں. کیا بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں؟ جتنی ذلت دین کے واسطے اٹھاؤ گے، اتنی عزتیں دنیا میں پاؤ گے. جتنی ذلت دنیا کے واسطے اٹھاؤ گے، دنیا میں بھی ذلت رہے گی، آخرت میں بھی ذلت رہے گی. حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین دین کے واسطے تکالیف اٹھایا کرتے تھے، دین کے واسطے حالات کو برداشت کیا کرتے تھے. اس دعوت کے کام کے واسطے حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین جگہ جگہ تکالیف اٹھایا کرتے تھے. کیسی تکلیف عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا رہے. یہ بھی اتنی بڑی تکلیف نہیں، ان کا دیگ میں گر جانا اتنی بڑی بات نہیں تھا، ان کا تلوار کے تیر سے دنیا سے رخصت ہو جانا ان کے لیے اتنی بڑی بات نہیں تھا. جتنی بڑی بات ان کے لیے تھی جو آخر میں بادشاہ نے ان سے کہی. اتنی بد نفرت کرتے ہو ہمارے سے، اتنی محبت کرتے ہو اپنے دین سے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ایک شرط ہماری ماننی پڑے گی. ہم تمہیں کیا چھوڑ دیں گے؟ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن تمہیں کیا کرنی پڑے گی؟ ایک شرط ہماری ماننی پڑے گی. کیا شرط ہے تمہارے جو ہمیں ماننی پڑے گی؟ تمہیں ہمارے سر کا بوسہ دینا ہوگا. تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے سر کا بوسہ دینا ہوگا. جب تم ہمارے سر کا بوسہ دو گے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. کہنے لگے بڑی ناگوار لگی مجھے بات، لیکن اللہ نے میرے دل کے اندر ایک بات ڈالی. میں نے کہا میں تمہارے سر کا بوسہ دوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے. میری بھی کیا ہے؟ ایک شرط ہے. کیا شرط ہے تمہاری؟ میری شرط یہ ہے کہ جتنے مسلمان قیدی تمہارے پاس موجود ہیں، تم سارے مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دو، میں اٹھ کر تمہارے سر کا بوسہ. بادشاہ نے کہا مجھے منظور ہے. اٹھے، اٹھ کر بادشاہ کے سر کا بوسہ لیا، سارے مسلمانی قیدیوں کو جیل سے نکالا، لے کر چلے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آ کر ساری بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی. یہ اللہ عزت دیتا ہے. اللہ کیا دیتا ہے؟ پھر اللہ ان عزتوں سے اس دعوت کے ذریعے پہنچاتا ہے. اللہ ان عزتوں سے، ان حالات کے آ جانے کے بعد اللہ ان عزتوں پر پہنچاتا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آ کر ساری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سنی. ساری بات سن کر کھڑے ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہا، کھڑے ہو کر عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا سر کا، اور یہ کہا میں ہر مسلمان کے اوپر واجب کرتا ہوں اس بات کو، جو بھی عبداللہ ابن حذافہ کو دیکھے وہ ان کے سر کا بوسہ لے. ان کے سر کا کیا لے؟ ان کے سر کا
ان کے سر کا بوسہ ہے. یہ عزتیں کس سے ملتی ہیں؟ یہ دین کے واسطے تکالیف اٹھانے سے. یہ دکان کے اوپر وقت لگایا، اس سے عزتیں نہیں ملیں گی. کھیت کے اوپر وقت لگایا، اس سے عزتیں نہیں ملیں گی. جو تکلیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے واسطے اٹھا رہے، جو تکالیف حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین دعوت کے واسطے اٹھا رہے، ابھی تک ہم ایک ذرہ بھی تکلیف اس دعوت کے واسطے نہیں اٹھا رہے. اما عائشہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے، بلکہ ایک راوی کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ صبح ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے نکل جاتے. صبح سے لے کے شام تک ایسی محنت، ایسی محنت، ایسی دعوت، ایسی دعوت. چہرے کا رنگ بدل جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. صبح سے لے کے شام تک ایسی دعوت، ایسی دعوت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑوں کا رنگ بدل جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی چہرے کے اوپر تھوک رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے. راوی یہ کہتے ہیں یہ سارا منظر میری آنکھوں کا منظر ہے. حیات الصحابہ کے اندر لکھی ہوئی بات جو آپ کو سنا رہے. اس حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کے شام تک دعوت دیتے. شام کو آتے اپنے گھر پر، بیٹی دیکھ کر رو رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. گھر والے رو رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. اے بیٹی رو مت. یہ ایک داعی کا یقین ہوتا ہے. کوئی بات قبول کرنے والا نہ ہو، ہمارے یقین کے اندر فرق نہ آئے. کوئی بات قبول کرنے والا نہ ہو، ہماری محنت کے اندر فرق نہ آئے. کوئی بات قبول کرنے والا نہ ہو، سمجھو ہماری بات کو. بہت اہم ترین بات آپ سے عرض کر رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا پورا مجموعہ. میرے محترم دوستو، ہم محنت کے مکلف ہیں، نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. ہم کس کے مکلف ہیں؟ محنت کے مکلف ہیں، نتیجے کے مکلف نہیں. کیوں؟ نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے. نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں تو کیا رکھتے؟ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی نتیجہ نہیں رکھا. اللہ نتیجہ کس کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ اللہ نے اپنے ہاتھ میں نتیجہ رکھا ہے. ہدایت میں دوں گا، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی. ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، چچا جان بات پڑھ کر بات مان لیجئے ہماری، آپ میرے کان میں ہماری بات مان لیجئے، میں قیامت کے دن گواہی دوں گا جا کر. نہ بیٹے، میں تیری بات مان تو لیتا، لیکن قریش کا مجھے خیال آتا ہے. یہاں سے غم زدہ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. اللہ جل جلالہ عمن والوں نے فوراً نازل کر دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہے نہیں اسے نہیں، جسے اللہ چاہے اسے ہدایت ملے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے، سامنے دیکھا بلال رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حیات الصحابہ میں حضرت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال کیوں مسکرا رہے؟ یا رسول اللہ میں نہیں بتاؤں گا کیوں مسکرا رہا. اے بلال مجھے بتاؤ تم کیوں مسکرا رہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں بتاؤں گا میں کیوں مسکرا رہا. تیسری مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے بلال میں تمہیں حکم دیتا ہوں یا تو یہ فرمایا یا یہ فرمایا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کیوں مسکرا رہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں یہ سوچ سوچ کے مسکرا رہا کہ اللہ بھی کتنے رحیم ہیں. اللہ بھی کیا ہے؟ کتنے رحیم ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کتنی کریم ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ نے ہدایت کا تقسیم کرنا اپنے ہاتھ میں رکھا. ہدایت کا تقسیم کرنا کس کے ہاتھ میں رکھا؟ اپنے ہاتھ میں. اگر ہدایت کا تقسیم کرنا اللہ کسی کے حوالے کر دیتے تو وہ یقیناً اس حبشی غلام بلال کو تو بھول ہی جاتا. سوچو تو صحیح، قریش کے سردار بڑے بڑے موجود ہیں، قریش کے بڑے بڑے ذمہ دار موجود ہیں، اور تو اور ابو طالب ایک چچا جنہوں نے پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ نے ہدایت سے محروم کر دیا. ایک چچا کا قاتل اللہ تبارک و تعالی آسمان سے قرآن پہ قرآن نازل کر رہے، آیتوں پر آیتیں نازل کر رہے. 3 دفعہ جبرائیل آئے ہیں وحشی کے پاس. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. یہ وحشی شرط لگاتے، حیات الصحابہ کے اندر لکھی ہوئی بات ہے. یہ وحشی شرط لگاتے، اوپر سے آیت نازل ہوتی، پھر دوبارہ وحشی شرط لگاتے. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کی مرضی ہے چاہے مغفرت کریں یا نہ کریں. پھر دوبارہ آیت نازل ہوئی، پھر اس کے بعد وحشی نے یہ شرط لگائی، مجھے نہیں پتا میری مغفرت ہوگی نہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ آیت، اس کے علاوہ اور کوئی آیت، یہ آیت نازل ہوئی. یہاں تک کہ وحشی نے بات کو کیا کر لیا؟ قبول کر. اس واسطے میرے محترم دوستو، اس وقت ہم بہت تیزی سے اجتماعات کی طرف چلے جا رہے ہیں. اس وقت ہم بہت تیزی سے مجمع کو جمع کرنے کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں بڑے جلسے کا ہو جانا کامیابی نہیں. اصل کامیابی
ایک ایک جلسے والے کے دل کے اندر اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا پیدا ہونا، اس امت کی فکر کا پیدا ہونا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غم تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فکر تھی، جو طریقہ دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس طریقہ دعوت کا پیدا ہونا، یہ اصل ہمارے جلسے کی کامیابی ہے۔ یہ ہمارے اصل جلسے کی کیا ہے؟ کامیابی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اپنے آپ کو دعوت میں تھکاتے، ایسا دعوت میں تھکاتے کہ اللہ جل جلالہ عمن والوں کو ترس آ جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دعوت میں اپنے آپ کو تھکاتے، ایسا تھکاتے کہ صحابہ رضی اللہ مجمعین کو ترس آ جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اپنے آپ کو دعوت میں تھکاتے، ایسا تھکاتے کہ دشمنوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ترس آ جایا کرتا۔ ایسی کبھی ہم نے کی محنت؟ ایسے ہم نے کیا کی کبھی؟ یہ ہر ایمان والے کے ذمے جو محنت ہے، ہم وہ محنت بتا رہے ہیں آپ کو۔ ایک ایک گلی کے اندر ہونے والی جو محنت ہے وہ سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھرا کرتے تھے، دعوت دینی شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر ان لوگوں نے بات کو قبول نہ کیا تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے؟ کیا اپنے نفس کو آپ ہلاکت کے اندر ڈال لیں گے اگر ان لوگوں نے بات کو قبول نہ کیا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ایسی محنت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آ جاتا۔ صبح سے لے کے شام تک ایسی دعوت دے، ایسی عبادت کرتے کہ اللہ جل جلالہ عمن والوں کو ترس آ جاتا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس واسطے نازل نہیں کیا تھا آپ کے اوپر کہ آپ کو مشقت کے اندر ڈال دے۔ ایسا ترس اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ایسی دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کے شام تک دیتے کہ صحابہ رضی اللہ مجمعین کو ترس آ جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر۔ یہ دعوت ہے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا، کپڑوں کا رنگ بدل گیا، صبح سے لے کے شام تک چہرے کا رنگ بدل گیا، صبح سے لے کے شام تک کپڑوں کا رنگ بدل گیا، صبح سے لے کے شام تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے، بیٹی دیکھ کر رونے لگتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی